السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ نماز کا راز اس کا عظیم رکن اور رکعت کا خاتمہ ہے، اسی لیے بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی سب سے افضل حالت وہ ہے جس میں وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے اور وہ سجدے کی حالت ہے۔ لہذا اس جگہ دعا کرنا قبولیت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اور وہ دعائیں کون کون سی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ پہلی دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلی۔ پھر ایک اور دعا ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ وبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایک اور روایت ہے جس میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ بڑی شاندار دعا ہے۔ مفہوم کے لحاظ سے بھی آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی لہ دقہ وجلہ اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ یہ ایسی شاندار دعا ہے کہ اگر کوئی شخص صدقے دل کے ساتھ اس کو پڑھے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر وہ کہے کہ اللہ میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیں، اللہ اس دعا کی بدولت انشاءاللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سجدوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔ ایک اور روایت میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ ایک اور روایت میں ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس طرح سجدے میں پڑھی جانے والی بہت ساری دعائیں ہیں، بلکہ وہ دعا جو عموماً ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جس میں اضافہ بھی ہے، اللہ کے نبی پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے نور کے کچھ الفاظ اپنے سجدے میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی سجدے میں کہتے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا۔ یعنی یہ دعائے نور کے بھی چند الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو سجدے کی دعائیں تھیں، اور سجدے کی کیفیت کے حوالے سے ہم پہلے گفتگو کر چکے۔ اب معاملہ ہے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا۔ دونوں سجدوں کے درمیان کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ یعنی ایک سجدے سے اٹھتے ہیں فوراً سے دوسرا سجدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ کہا کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص 60 سال تک عبادت کرتا رہے اور اللہ کے ہاں اس کی کوئی عبادت موجود نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اپنے رکوع اور سجود ہی پورے نہ کر رہا ہو۔ تو آپ جیسے ہم نے پیچھے بات کی ہے کہ رکوع کو آپ پورے اطمینان کے ساتھ کریں، سجدہ اطمینان کے ساتھ کریں، ایک سجدے کے بعد بیٹھیں سکون سے اور دعا پڑھیں جو سجدے کے درمیان کی ہے، رب اغفر لی ہے، یا پھر اس کے علاوہ اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی، یہ اینڈ تک یہ دعا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں۔ اسی طرح ہمیں کرنا چاہیے کہ سکون سے بیٹھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹھنے کی کیفیت کو ایسے بیان کیا کہ انسان اپنے سجدے کے بعد بیٹھ جائے، حتیٰ کہ ہر جوڑ جو اس بیٹھنے کی کیفیت میں جس جگہ ہونا چاہیے اس اپنی جگہ پر موجود رہے، یعنی ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے، سکون سے بیٹھے، دعا پڑھے اور پھر دوسرا سجدہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدوں کے درمیان سکون سے اور آرام سے بیٹھا کرتے تھے، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اتنی دیر تک نہیں کرتے تھے جتنی دیر تک آپ اطمینان سے بیٹھ نہ لیتے۔ آپ سکون سے بیٹھ جاتے، اطمینان سے دعائیں پڑھتے، اور پھر اللہ کے نبی دوسرا سجدہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے بعد جو دوسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں تو آپ تشہد کے لیے بیٹھ جائیں گے، اور پہلی اور تیسری رکعت میں آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ دوسرے سجدے کے بعد بھی آپ ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ایک بار اطمینان سے بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ایک لمحے کے لیے بیٹھیں گے اور پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے خبر دی،
تو اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، جیسے صحیح بخاری میں یہ 824 نمبر پر روایت موجود ہے، کہا اذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، جب بیٹھ گئے سکون سے اب زمین پر ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہوتے، یعنی دونوں ہاتھوں کو آگے رکھتے اور پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ تو ہمیں بھی پہلی اور تیسری رکعت میں اس طرح سے جلسہ کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں موجود ہے۔ اور کچھ لوگ یہ جلسہ نہیں کرتے، پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر نہیں اٹھتے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ الفاظ تو ٹھیک ہیں حدیث کے، لیکن اللہ کے نبی یہ آخری عمر میں کیا کرتے تھے جب آپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی کیا ہے اس کو۔ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی اپنی آخری عمر میں کیا کرتے تھے، تو یا آخری عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت پیش آ گئی تھی کہ وہ 2 سجدوں کے بعد بیٹھیں، ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، حالانکہ وہ جنگیں لڑا کرتے تھے اور بڑی بڑی جنگوں میں آخری عمر تک وہ شامل ہوتے رہے ہیں اور حصہ لیتے رہے ہیں۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی دونوں سجدوں کے بعد ڈائریکٹ کھڑے نہ ہو سکتے ہوں، اللہ کے نبی ڈائریکٹ کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن یہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد تشہد ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔